أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. یہ سورہ مریم کی 6-9 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عملی کی زندگی گزاری. عمل صالح کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اخلاص کے ساتھ عین سنت کے مطابق جو عمل کیا جائے گا وہ عمل صالح کہلایا جائے گا، اور اسی کا فائدہ بند مومن کو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو منمانی انداز میں جو عمل کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی زندگی گزاریں گے تو پھر اس کے صلے میں اس کے فائدے کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ مومن بندوں کے درمیان باہمی محبت قائم فرما دیتے ہیں. ان میں ایک دوسرے کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے دل میں محبت اور الفت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں. یہ خوشخبری ہے جو اہل ایمان کو اس وقت دی گئی جبکہ پوری سوسائٹی ان کی مخالفت میں سرگرم تھی. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساتھی محبوب خلائق بن گئے، اور آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے جو محبت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں یہ صلہ دیتے ہیں کہ مخلص بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دیتی ہیں. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا فرمایا 5ویں پارے میں سورہ نساء میں کہ ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے ملتا ہے، ایک مسلمان سے، تو ملنے کے وقت، ملاقات کے وقت دعائیں دیتا ہے، السلام علیکم. تو اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب تم کو کوئی سلام کرے، تمہیں دعا دے، تو تم کم از کم اتنا یا اس میں کچھ زیادہ کر کے اس کو جو ہے دعا دو. السلام علیکم کوئی کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو. تو یہ بہترین دعا ہے جو ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو دیتا ہے جب جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے. تو ایسے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ ایک انسان، ایک مومن کے دل میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان باہمی محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے. ایک حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی شریف میں بھی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے مومن سے محبت کرتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں حضرت جبرائیل امین کے سامنے کہ میں اس فلاں بندے کو چاہتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ منادی کرتے ہیں سارے آسمان والوں میں، حضرت جبرائیل امین جا کر، کہ اللہ تعالیٰ اس فلاں بندے کو چاہتے ہیں اور اس کو پسند فرماتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ محبت زمین پر اترتی ہے. سارے زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ان کو لوگ چاہنے لگتے ہیں، ان کو پسند کرنے لگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ جس حدیث میں جو فرمایا گئی یہ بات بالکل ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عقیدت کا پہلو ڈال دیتے ہیں اور الفت ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ سب جو ہے اس کو چاہنے لگتے ہیں، اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. یہ وہی محبت کا جو ہے اثر ہے جو اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہ کر، اس کو پسند فرما کر، اس کے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے جو ہے کرتے ہیں. اور پھر جبرائیل امین کو بھی اس کی ہدایت دیتے ہیں اور وہ پھر سارے فرشتوں میں اور سارے انسانوں میں اس کی منادی کر کے لوگوں کو اطلاع دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت اور پسند کا.
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو متوجہ ہو جاتا ہے پوری طور پر، مکمل طور پر، تو پھر اللہ تعالیٰ دیگر انسانوں کو بھی اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو اس کی طرف رغبت کرتا ہے، جو اس کی بات کو مانتا ہے، جو اس کے احکامات کو پورا کرتا ہے، جو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوگوں کو لگا دیتے ہیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو جب مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ یہ سورہ ابراہیم میں بھی ہے اور سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی جو ہے ان کی دعا آئی ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر جو ہے ایسی قربانی دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہی دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان کی طرف کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیجیے۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ لوگ مکے والے اور مکہ سے اتنی محبت کرنے لگے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی طرف کھینچتے ہیں، اپنا سب کچھ لگا کر، اپنی جانوں اور اپنے مالوں اور اپنی چیزوں کو لگا کر وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے اور ان کے اس عمل کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کیے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جو دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ یہ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہ سب عطا فرمائے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان بنایا ہے تاکہ تم متقیوں کو خوشخبری دے دو اور جھگڑالو لوگوں کو خبردار کر دو۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے تمہاری زبان میں آسان کر دیا۔ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے، جو اس کے پیچھے تھوڑی سی محنت کرتا ہے وہ اس کو سیکھ سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اللہ کے کلام کو براہ راست سمجھ سکتا ہے اگر تھوڑی سی کوشش کر لے تو قرآن کے نزول کا اولین مقصد یہ ہے کہ خدا سے غافل لوگوں کو برے انجام سے ہوشیار اور خبردار کر دے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس سے ڈرنے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دی جائے۔ قرآن میں یہ باتیں عام فہم اور نہایت سہل انداز میں بیان ہوئی، لہٰذا جس کی زبان عربی ہے، یعنی جنہوں نے عربی زبان کو سیکھ لیا ہے، کے لیے قرآن کی دعوت کو براہ راست قرآن سے سمجھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رہے وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے تو وہ بھی ترجمے کی مدد سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو مسائل اور احکامات ہیں جس سے استنباط کیا جاتا ہے، بس اس کو چھوڑ کر اس کے لیے تو جو ہے بڑی تحقیق چاہیے اور بڑی محنتیں چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی آیتیں ہیں قرآن میں، تقریباً 6000 آیتیں، جس کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اگر ترجمہ معلوم ہو تو اس کو پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کلام سے ان کو جو ہے فائدہ پہنچے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ یہ سورہ مریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کو موجود پاتے ہو یا تمہیں ان کی بھنک بھی سنائی دیتی ہے؟ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بات مان لیتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، جو نہیں مانتے، سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دیکھو پچھلوں کا انجام کیسا ہوا۔ پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں عبرت اور نصیحت دلانے کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا تھا، وہ تو طاقت اور غلبہ اور حکومت اور سلطنت، مال اور دولت، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، پیغمبروں کو ٹھکرایا، ان کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں بچا، ان کو سب ہستی سے مٹا ڈالا گیا۔ اور ایک لفظ یہاں پر آیا ہے وَتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یعنی کیا تم ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہو؟ ایسا ہے کہ کوئی آواز بھی ان کی سنائی دے رہی ہو؟ پچھلی قوموں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی۔ یہ رکزا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ مرنے والے کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہے وہ انتہائی آہستہ آہستہ خفی انداز میں نکلتی ہے، جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بھنبھناہٹ جسے کہا جاتا ہے، بس ایسی آواز کو رکس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ لفظ کو استعمال کر کے بتا رہے ہیں کیا تم اتنی آہستگی کی آواز بھی سن رہے ہو ان قوموں کے بارے میں
نہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا ڈالا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے۔ تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس سے زیادہ قوت اور طاقت والے ہو؟ جیسا کہ ہم نے پچھلی قوموں کو بہت زیادہ قوت اور طاقت اور سب کچھ عطا فرمایا تھا، اس کے باوجود بھی جب انہوں نے تکذیب کی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں تسلیم کرو گے اور نہیں مانو گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو کم و بیش تمہارا حال ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس پوری صورت میں تقریباً 8 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کا اجمالی طور پر اور کسی کا تفصیلی طور پر ان کی زندگیوں کے حالات اور ان کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل ہو اور اس سے فائدہ حاصل ہو۔ سب سے پہلے جو بات شروع کی گئی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے جو ہے بات کہی گئی کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی اولاد کے لیے اور وارث کے لیے، یعنی نبیوں کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا کرتے تھے، تو سب کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے لیے تیار ہے، ان سے براہ راست دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری دعا ان کی یہ تھی کہ اولاد کے لیے جب انہوں نے دعا مانگی تو نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فرمایا۔ سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے ان کی دعا، تو اس میں انہوں نے نیک اور صالح اولاد کی دعا کی۔ تو اولاد کے لیے دعا، نیک اور صالح کے لیے دعا کرنا چاہیے، صرف اولاد دے دے نہیں، بلکہ اولاد ایسی ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو دل کا نور بنے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، جو ہماری بات سننے والی بنے، جو اللہ کی فرما بردار بنے، ایسی اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہوئے ان کو بشارت دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر پیدائش، بن باپ کی پیدائش، اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا، اور ان کی بن باپ کی پیدائش کی وجہ سے ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام پر جو لوگ الزامات اور تہمتیں لگا رہے تھے، اس کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے گود ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنا سکھایا، اور وہیں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وہ بات سنائی جو اللہ تعالیٰ ان سے کہلوانا چاہ رہے تھے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ میری معجزانہ طور پر پیدائش کی وجہ سے تم میرے بارے میں شک و شبہ میں مت پڑو۔ یہ جو باطل عقائد تھے اس وقت یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، اور آج بھی ہیں، ان کے باطل عقائد پر کاری ضرب ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ غلو میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی پیدائش کو جانتے ہیں، وہ جیسے چاہے کن فیکون کا معاملہ ہے، وہ جب چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، ہو جا جب کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دینا کون سا مشکل کام تھا؟ یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اس کی ساری تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کے جو باطل عقیدے ہیں اس کی بھرپور تردید کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچے موحد ہونے کا ثبوت پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ ایک اللہ کے ہو کر رہے، وہ حنیف تھے، اور اس اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی، اپنی قوم کی اور اپنے باپ کی بھی بات نہیں مانی اس سلسلے میں، اور ان کو بھی راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کری۔ جب لوگوں نے بات نہیں مانی تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑا اور ہجرت کرنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پسند فرمایا اور ان کے اوپر انعامات کی بارش کر دی، اور ان کو سارے جہاں کا امام اور پیشوا اور مقتدی بنایا، اور ان کو اولادوں سے نوازا گیا اور دیگر ساری نعمتوں سے ان کو نوازا گیا، اور ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کہا، میرا دوست کہا، اور فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین فرمایا سورہ آل عمران 4 پارے میں کہ ملت ابراہیم اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، یہ حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کو پیش کر کے۔ اور پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی جو ہے اجمالی حالات بیان کیے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ ان سب کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ میرے مخلص اور چنندہ بندے تھے، مخلص تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا نبوت اور رسالت کے لیے،
یہ سب کے سب نیک بندے تھے، لیکن ان کے جانشین جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ناخلف پیدا ہوئے۔ ان میں سے بہت سو نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ یہ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، حالانکہ وہ نبیوں کی اولادوں میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی راہ اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالا اور جو ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے اور نفس کے غلام اور بندے بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ فرمایا اور ان کو عذاب میں جکڑ دیا گیا۔ تو امت محمدیہ کے لیے اس میں جو ہے یعنی فرمان ہے اور حکم ہے اور سبق ہے ان کے لیے کہ تم کیا چیز ہو۔ تم یہ اگر سمجھ رہے ہو کہ ہم امت محمدیہ کے فرد ہونا ہی ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے کافی ہے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ غلط فہمیوں کو تم اپنے دلوں سے نکال دو۔ نبیوں کی اولادیں ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا اور ان کو عذاب میں جکڑ دیا گیا۔ تم بھی اپنی اصلاح کر لو، ابھی وقت باقی ہے۔ اب آخر میں کچھ باتیں آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ بالکل سورہ مریم کی آخری آیتیں تھیں، اختتامی جو ہے آیتیں تھیں، اور اس کا جو سلسلہ جو چل رہا تھا تفسیر کو بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی ڈیٹیل انداز میں جو بیان کرنے کا، تقریباً 5 سال سے جو ہے اس کو مکمل طور پر ریکارڈ کر کے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا عزم و ارادہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لیا اور اس کو پورا فرمایا اپنے فضل و کرم سے، کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کام شروع ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آگے بڑھا دیا کہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں لوگ اس سے مستفید ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھایا اور اس سے لوگوں کو ہدایتیں ملی۔ یہ جو ہے ہم نے آج کا جو سب سے بہترین میڈیا ہے اس کو استعمال کیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور دیگر جو ہے جو میڈیاز ہیں اس کو استعمال کر کے یوٹیوب پر بھی اس کو جو ہے مکمل طور پر اپلوڈ کیا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا آج کے میڈیا کو ایک بہترین کام کے لیے۔ اور اس کا سلسلہ تو تقریباً 27-28 برسوں سے چل رہا تھا، لیکن چونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسا تیز رفتار میڈیا نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے سے قاصر تھے۔ لیکن چونکہ اب یہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم نے 5 سال سے جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا اور اس کو استعمال کیا اور اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی اور لوگ اس سے مستفید بھی ہوئے۔ اور اس میں جو ہے جو خاص بات جو کنونشنل جو تفاسیر ہے اس سے مختلف جو انوکھا انداز ہم نے جو اختیار کیا اور اس کو ایک یونیکنس جو اس میں پیدا کی، اس کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں، جو عقائد ہیں ایمان سے، ایمانیات سے جس کا تعلق ہے، اس کو بار بار توجہ دلائی گئی اس کی طرف، کیونکہ عقیدہ ایمان جب مضبوط ہوگا تو عمل جو ہے فائدہ دے گا اس سے۔ اگر عقیدہ ایمان میں جو ہے کمزوری ہوگی اور نقص ہوگا اور فساد ہوگا تو پھر چاہے کتنا ہی عمل کر لو وہ اللہ کے پاس ناقابل قبول ہے، بیکار ہے اور رائے گاہ ہے۔ اس لیے عقیدے پر بار بار بات کی گئی اور اس کو اچھی طور پر سمجھانے کی کوشش کی گئی، خاص طور پر عقیدہ آخرت کی فکر جب انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو برائیاں خود بخود اس کے اندر سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس قدر وہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات، قیامت، روز جزا اور سزا، تو پھر اس کا جو ہے اعمال اس کے اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ فائدہ بخش ہو جاتا ہے، تو اس پر بڑے خاص طور پر توجہ دی گئی۔ اور ایک جو خاص چیز اس میں جو ہے جو کی گئی تھی، جس پر توجہ کی گئی، وہ ہے کہ قرآن کو قرآن ہی کے ذریعے سے سمجھایا جانا چاہیے۔ سب سے بہترین جو ہے شکل اس کی یہی ہو سکتی ہے۔ قرآن کو آیتوں کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے اگر سمجھایا جائے تو سب سے اعلیٰ شکل اس کی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس میں کوئی شک و شبہ بچتا ہی نہیں ہے، کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ جب ایک آیت کو دوسری آیت کے، تیسری آیت کے، چوتھی آیت کے حوالے سے جب سمجھایا جائے گا اور احادیث کی روشنی میں اس کو جب سمجھایا جائے گا تو پھر کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اس کی جو ہے اس میں بھرپور کوشش کی گئی۔ اور ایک چیز جو ہے جس کی طرف توجہ کی گئی وہ یہ کہ پیش نظر اس بات کو رکھا گیا کہ آج کا دور سائنٹیفک دور ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ اس میں ترقی کر رہے ہیں، تو وہ بات لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے جب سائنس کی بات اگر کی جائے، اس کو جوڑ کر قرآن کے ساتھ یہ بات کہی۔ حالانکہ قرآن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1440 سال پہلے اس میں وہ ساری باتیں بیان کر دی تھی جو سائنس جو ہے اس کے قریب بھی نہیں پہنچی تھی اس وقت تک۔ آج سے 50 سال، 100 سال، 200 سال پہلے جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں سائنسی تحقیقات کے ذریعے سے،
تو اس کو جوڑ کر، اس کو لا کر قرآنی آیتوں کے ساتھ ملا کر ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری باتیں تو پہلے سے موجود ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیونکہ اس وقت تو سائنس کا وجود نہیں تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا نبی امی ہونے کے باوجود، تو وہ ساری باتیں یہ صرف اور صرف اس بات کی نشاندہی اور دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو پھر یہ سائنس کی باتیں وہاں پر کہاں سے آ سکتی تھی، جب سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج جو کائنات کے اسرار پر سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے رازوں پہ سے، اس کے بارے میں، اور انسانی زندگی کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں، اور دیگر زمینی حقائق کے بارے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے سائنسی تحقیقات کے ذریعے سے، وہ سب کی سب باتیں، اتنی باتیں سائنس کی ہیں جو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس کو آج سائنس جو ہے ثابت کر رہی ہے۔ تو ہم کو یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ سائنس وغیرہ کچھ نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو پھر تمہارے لیے ہدایت ہے۔ یہ کلام اللہ ہی کا ہے، اس لیے اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھانے کی خاطر پچھلی قوموں کے واقعات، قصے بیان کیے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے دلائل پیش کیے گئے ہیں، توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، شرک کی نفی کی گئی ہے، اور دیگر جو ہے کئی ایک ایسی باتیں پیش کی گئی ہیں جس کو سن کر لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ تو سووں اور ہزاروں سال پہلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو اس میں ہر ایک کے لیے سبق ہے۔ یہ قرآن جو ہے جو اللہ کا کلام ہے، یہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا، یہ اپڈیٹڈ ہے، موسٹ اپڈیٹڈ اور موسٹ ایڈوانس کتاب ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں سے جو ہے وہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے جو اس کو چاہیے۔ اس کی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے، بس اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے اور اس میں سے موتی نکالنا ہے۔ جو اس کو سمجھ لیا بس اس کی زندگی جو ہے بہترین ہو گئی، اس کو ہدایت مل گئی۔ یہ ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بھیجا ہے، تو اس میں ایڈوانس چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی اگر کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہدایت کھول دیں گے۔ یہ تمام باتیں اس میں جو ہے بیان کی گئی ہے، اس انداز سے اس تصویر کو جو ہے پیش کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، آسان زبان میں، سہل زبان میں، اور سائنٹیفک پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کی تشریحات کو پیش کرتے ہوئے، اور آیتوں کو آیتوں کے حوالے سے پیش کرتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو اور کاوشوں کو اور ہماری اس عمل کو بے حد قبول فرمائے، اور اس کا بھرپور اجر ہم کو عطا فرمائے، اور اس سے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے، جو اس کو سن رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دے، اور اس کے صلے میں ہمیں جو ہے ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے، اور ہم سب کی اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو جنت فردوس عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے سلسلے میں اللہ کی مرضی اور منشا کو سمجھنے کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے، جو بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، ہماری کم علمی کی وجہ سے، کش فہمی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور لوگوں کے دلوں سے وہ بات کو نکال دے، اور جو اچھی باتیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں اس کو باقی رکھے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ دلا دے، اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ ہدایت کے راستے پیدا فرما دے، اور ہماری زندگیوں کو قرآن کا عملی نمونہ بنا دے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے دن بھر کے معاملات، ہمارے شب و روز اور ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات سب عین قرآن کے مطابق کر دے، ہماری زندگیوں کو قرآن کا عملی نمونہ بنا دے، اور قرآن کے بہترین حقوق ادا کرنے کے قابل بنا دے، اور ہماری اصلاح فرما دے، ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جا رہی ہیں اس کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اس کے صلے میں، اور ہم کو ہدایت کے راستے پر چلا دے، جنت کے راستے پر چلا دے، اور ہمارے اس عمل کو بے حد و حساب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا ہے، یہاں پر انشاءاللہ پھر سے سورہ طٰہٰ سے جو ہے سلسلہ شروع ہوگا، لیکن ایک ہفتے کا اس میں گیپ آئے گا، ایک ہفتے کے لیے اس سلسلے کو موقوف کیا جا رہا ہے ہماری کچھ نجی مصروفیات کی بنا پر۔ انشاءاللہ پھر ایک ہفتہ چھوڑ کر اس کے بعد کے پیر سے سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔